جنگ احد کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہارت سے وہ جنگ کی اور سارے صحابہ کو جمع کیا۔ جب آپ احد کے میدان میں پہنچے پہاڑی پہ تو ایک جبل رمات وہاں پر موجود ہے۔ جبل رمات، آپ نے وہاں اپنی پوزیشن لی جبل رمات کے پاس۔ یہ بڑا اچھا حصہ سمجھا جاتا تھا جبل رمات۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جہاں یہ لڑائی ہونی تھی احد کے دامن میں، گھاٹی میں نیچے، پیچھے جو پہاڑ تھا صحابہ کی پشت پر، وہاں سے یہ ڈر تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور کہا کہ یہ 50 لوگ جو ہیں وہ اسی پہاڑ پر رہیں گے، اور عبداللہ بن جبیر اس کے کمانڈر بنائے گئے۔ اور حضور نے سختی کے ساتھ کہا کہ اے عبداللہ بن جبیر، تم سمجھ لو اگر ہم فتح یاب ہوں تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، اگر ہم شکست خوردہ ہوں تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ اگر ہماری لاشوں کو جانور تک کھانے لگے تب بھی تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا ٹھیک ہے حضرت، یہ 50 تیر اندازوں کا جو دستہ تھا یہ حضور یہ صحابہ کے پیچھے جو پہاڑی تھی اس پر لگا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو 5 حصوں میں بانٹا جنگ احد کے اندر، جس میں ایک لشکر 14 افراد تھا۔ 14 جو افراد تھے وہ حضور کے محافظ تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار تھے۔ یہ بھی بہت بڑی جنگی مہارت ہوا کرتی ہے کہ لشکر کو کس پوزیشن میں رکھنا ہے، فوج کو کیا نظم و نسق کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ رکھنا، یہ بھی بڑا کام کرتا ہے جنگ کے اندر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو جنگوں کا مزاج تھا وہ انفرادی جنگیں پہلے ہوتی تھیں۔ پہلے مد مقابل جو لشکر ہوتا وہاں سے کوئی فرد نکلتا، اسلامی لشکر سے کوئی آدمی نکلتا تو دونوں میں جنگ ہوتی، کبھی مسلمان کافر کو قتل کرتا، کبھی کافر مسلمانوں کو شہید کرتا۔ دھیرے دھیرے وہ جنگ اجتماعیت کی شکل اختیار کر لیتی۔ تو ایسی جنگ احد کے اندر ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں نکلے، وہاں ایک شخص مقابلے کے لیے آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ پھر یہ جنگ اجتماعیت کی شکل اختیار کر گئی، تو بڑی گھماسان کی لڑائی جو جنگ احد کے اندر۔ شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا، جب کفار کا لشکر پسپا ہونے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا تو جو 50 تیر انداز تھے عبداللہ بن جبیر کی کمانڈری میں، انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ تو غالب آ گئے ہیں اور یہ کفار کا لشکر ہے یہ بھاگ رہا ہے اور ہم دوڑ کر جائیں گے، ہم بھی مال غنیمت لے لیں، فتح تو ہو چکے ہیں، ہم کفار کا لشکر ختم ہونے والا، مال غنیمت ہتھیار مل جائیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان کا سامان مال غنیمت کہلاتا ہے دشمن فوج کا۔ تو عبداللہ بن جبیر نے لوگوں کو روکا، دیکھو حضور نے ہم سے یہ کہا تھا ہم فتح یاب ہوں تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، اگر ہم شکست خوردہ ہو تب بھی نہیں ہٹنا ہے۔ عبداللہ بن جبیر نے بھی انہیں سمجھایا، لیکن وہ سارے صحابہ جو پہاڑ پر پوزیشن لیے ہوئے تھے وہ فوراً بھاگے، عبداللہ بن جبیر روکتے رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن جبیر اور 13 ساتھی، بس 14 لوگ اس پہاڑ پر رہے، باقی سارے لوگ لشکر کو دیکھ کر کے وہ لشکر جو کفار کا ہے وہ شکست خوردہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کا پیچھا کریں گے، مال غنیمت حاصل کر لیں گے اور ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا۔ تو وہ سارے کے سارے جو عبداللہ بن جبیر کی کمانڈری میں تھے سارے کے سارے بھاگ، اور عبداللہ بن جبیر پہاڑ پر رہ گئے اور وہ 13 تیر انداز رہ گئے، 14 بچے۔ اب یہاں سے جنگ احد کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو قرآن کریم کے اندر سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان ان تفشلا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں اس وقت جب 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پھسل گئی تھی۔ وہ جو منافق تھا رئیس المنافقین، اس نے اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہ چلا گیا تھا واپس، کہ میری بات نہیں مانی گئی۔ ہر جگہ اپنی بات منوانا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی بات ہر جگہ مانی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ مشورے سے طے کر دے یہ بہت قیمتی بات ہوا کرتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ آدمی سوچتا ہے ہر جگہ میری بات مانی جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رئیس المنافقین نے میری بات نہیں مانی گئی، میں جا رہا ہوں، حضور نے کہا جائیے آپ۔ تو
جب وہ بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا پورا نقشہ بدل دیا۔ پہلے مسلمان غالب آ رہے تھے، اب جب خالد ابن ولید نے دیکھا، ابو سفیان نے اشارہ کیا خالد کو، دیکھو خالد پیچھے سے جو جگہ تھی وہ خالی ہو گئی ہے پوری، وہاں عبداللہ بن جبیر ہیں اور 13 لوگ ہیں۔ تو چپ چاپ سے خالد ابن ولید اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پیچھے سے عقب میں پہنچے اور وہاں عبداللہ بن جبیر کو شہید کیا اور ان کے جو 13 ساتھی تھے ان کو شہید کیا پہاڑ پر۔ اور وہاں سے جو لشکر آیا پھر کفار کا، تو جو بھاگ رہے تھے کافر، اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری مدد کو یہ آ چکے ہیں، تو مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ یہاں سے بھی لشکر کافروں کا اور سامنے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ گئے۔ اب مسلمان سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہو گیا ہے، بدحواسی کا عالم طاری ہو گیا، خوف اور ہراس پھیل گیا لشکر کے اندر۔ یہاں سے بھی حملے ہوئے، وہاں سے بھی حملے ہوئے۔ اس جنگ کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ 70 صحابی شہید ہوئے، ایک میں آتا ہے کہ 80 صحابی شہید ہوئے۔ تتر بتر ہو گئی پوری فوج اسلام کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مشابہ تھے، یہ شہید کر دیے گئے اسی جنگ کے اندر۔ تو کفار نے یہ خبر اڑا دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے۔ تو صحابہ کے اندر یہ خبر جب پھیل گئی تو صحابہ کی ہمتیں اور پست پڑی۔ انس بن نضر ایک صحابی ہیں، جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں تو کہنے لگے اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا انس کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے نیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ انس بن نضر گئے اور 7 کافروں کو انہیں جہنم رسید کیا اور پھر یہ شہید ہوئے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، جو ان کے باڈی گارڈ تھے 14 لوگ جن کو حضور نے کہا تھا تم ہمارے محافظ رہنا، تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے اوپر لے گئے تاکہ وہ دشمن کے حملے سے بچیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا احد کے اندر، اوپر والا ہونٹ زخمی ہوا۔ ایک کافر نے آپ پر پتھر مارا تو وہ پتھر آپ کے دانت پر لگا، ثنائے علیہ جو اوپر کے دانت ہوتا ہے وہ آپ کا گرا اور اوپر کا ہونٹ زخمی ہوا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پہنے تھے لوہے کی ٹوپی، اس کی جو کڑیاں ہوتی ہیں زنجیر کی وہ یہاں ڈلی رہتی ہے، تو جب پتھر لگا تو لوہے کی جو کڑیاں وہ آپ کے رخسار کی ہڈی میں گھسی۔ ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ جو کڑی تھی لوہے کی وہ نکل نہیں رہی تھی، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دانت سے اس کڑی کو پکڑ کے کھینچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون آپ کے زبیر کے منہ میں آیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خون پی لیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کے بدن کے اندر میرا خون چلا گیا، صحابہ تو صحابی ہے، پھر جہنم کی آگ اس پر حرام، جہنم کی آگ اس پر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حضور نے بطور تبرک ارشاد فرمایا، حالانکہ صحابی تو صحابی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں، آپ زخمی ہیں۔ فاطمہ یہاں موجود تھی جنگ احد کے اندر، فاطمہ موجود تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی میں کپڑا بھگویا اور حضور کا چہرہ صاف کیا، اور جو زخم ہو گئے تھے اس کے اندر کپڑا جب لگایا تو خون رکتا نہیں۔ ایک علاج چلتا تھا پہلے زمانے میں، اس کو بولتے داغنے کا علاج۔ جب کپڑا جو ہوتا ہے وہ جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے اس کی زخم پہ لگائی جاتی ہے، اس سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ علاج کا طریقہ تھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دوپٹے کا ٹکڑا پھاڑا، اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کے یہاں بھرا تو آپ کا خون وہاں رکا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو کفار غالب آ گئے تھے مسلمانوں کو، مسلمان بدحواس ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں، سارے صحابہ جانثار، نیچے ابو سفیان ان کے کفار مکہ کے لوگ تھے۔ اب ابو سفیان نے حضور کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم نے جو ہمیں جنگ بدر میں شکست دی تھی اس کا بدلہ ہے، اور یہ جنگیں کنویں کا ڈول ہوتی ہیں، کبھی تمہارے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، لیکن ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اور ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہے، کیا؟ حبل کی جائے، اعلی حبل۔ یہ مکہ کے بڑے بڑے بت ہیں، لات، عزا، منات، حبل۔ فرمایا اعلی حبل، ابو سفیان نے کہا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمر سے کہا، عمر کہو ان سے اعلیٰ حبل نہیں ہے، اللہ اعلیٰ واضح، اللہ بڑا۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے اب ہم جیت گئے ہیں، اور ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس مکہ چلا۔ اس پس منظر میں آپ ذرا دیکھیں قیدیوں کے ساتھ جنگ بدر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا۔ کوئی تکلیف نہیں، کسی کو بھوکا نہیں رکھا، کسی کو پیاسا نہیں رکھا، اگر کسی نے فدیہ دے دیا تو چھوڑ دیا، نہیں دیا تو اس کو مہلت دے دی، کسی کو زدکوب نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا قیدیوں کو۔ حالانکہ مشورہ یہ بھی تھا کہ عمر کا مشورہ یہ تھا کہ قتل کر دیا جائے، ابو صدیق کا مشورہ یہ تھا فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، اور جو پڑھانے والے تھے ان سے کہا تم پڑھاؤ ہمارے لوگوں کو، کسی کے ساتھ کچھ بھی زیادتی نہیں کی نبی نے فرمایا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اسلام کے جتنے بھی غزوات ہیں اس کے اندر انسانیت کے لیے بڑا نمونہ، یہ بڑی چیز ہے انسانیت کے لیے، جہاں ایک شخص کسی ملک کا فاتح بن رہا ہو اور کسی لشکر پر غالب آ رہا ہے، اور بڑی وہ لوگ جنہوں نے حضور کو بہت ستایا، اگر ان کے قیدی ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو آپ سوچیں بدلے کا کیا عالم ہو۔ ان کے باپ نے ہمیں ستایا، ان کے داداؤں نے، ان کے چچا نے ہمیں ستایا تھا، آج ہمارے ہاتھ میں جنگ بدر کے قیدی آ چکے، ہم ان کو تباہ کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزووں میں آپ دیکھیں انسانیت بھی شرما رہی ہے اپنے کام پر۔ آج پوری دنیا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں قیدیوں کے تعلق سے، اسلام سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے نظرات کو جو قیدی لوگوں کو بناتے ہیں، کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کیا رویہ، کیا اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانثار صحابہ تھے، امیر حمزہ اسی جنگ کے اندر شہید۔ امیر حمزہ کو کس نے قتل کیا، وہ کس نے شہید کیا؟ یہ وحشی ہے، وحشی بن حرب۔ یہ وحشی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میرے جو آقا تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ وحشی اگر تم جنگ کے اندر حمزہ کو پاؤ تو اس کو قتل کر دو، میں تمہیں فوراً آزاد کروں گا۔ اور آزادی بہت بڑی نعمت تھی اس زمانے میں، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو وحشی نے اتنا چھوٹا ایک بھالا جو تھا، اتنا چھوٹا لوہے کا تیار کیا، اور اتنے حصے میں زہر آلود کیا، اس کو پکا کر لوہے میں زہر پلایا اسے، اور اتنا بڑا وہ بھالا تیار ہو گیا۔ تو وحشی جنگ احد میں طاق میں رہا کہ امیر حمزہ کا نشانہ ہمارا کہاں لگے۔ ایک جگہ موقع مل گیا، امیر حمزہ کو نشانہ لگایا تو ان کی پیٹ کے نیچے کے حصے میں وہ لگا نیزہ، اور وہ زہر آلود تھا۔ فوراً زہر نے کام کیا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ اس شہادت کے بعد ہندہ جو تھی، اسلام نہیں لائی تھی اس زمانے میں، انہوں نے یہ کہا تھا اپنے جن کے یہ غلام تھے ان کے شوہر سے کہ اگر حمزہ کو اس نے قتل کر دیا تو مجھے بتانا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، ہندہ آئی، انہی وحشی نے، جب یہ اسلام نہیں لائے انہی وحشی نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جگر چاک کیا، یہ سینہ چاک کیا، اور اس کے اندر سے جو دل ہے وہ نکالنے کے بعد اس دل کے ٹکڑے کی اور ہندہ کو دیا۔ ہندہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو چبایا، اور وہ کھانا چاہتی تھی لیکن وہ کھا نہیں پائی۔ پھر آنکھیں نکالی، یہ دونوں آنکھیں، پھر ناک کو مسلا کیا، یعنی امیر حمزہ کا جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ قیدیوں کے ساتھ یا مقتول کے ساتھ یہ رویہ کون کرتا ہے؟ پوری اسلامی جنگوں میں کسی ایک قیدی کے ساتھ اس کی لاشوں کو بگاڑنا تو چھوڑیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی پاؤں سے مارا ہو یا کسی مقتول کو بے ترتیب جگہ سے اٹھوایا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہمیں سیرت میں نہیں ملتا۔ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک یہ تو ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن جو مقتول تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی لاشوں کے ساتھ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ نہیں۔ یہ اسلام کی بڑی اہم تاریخ ہے۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھو، مصعب بن عمیر کی لاش، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے ٹکڑے نہ کیے گئے ہوں آزاد۔ مصعب بن عمیر پورا خون سے آلود ان کا بدن۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اتنا روتے ہوئے
کسی کی لاش پر نہیں دیکھا جتنا آپ امیر حمزہ کی لاش پر ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اتنی شدت سے رونے لگے کہ ہچکیوں کی آواز صحابہ نے دور دور تک سنی امیر حمزہ کی شہادت کے بعد۔ پھر مصعب بن عمیر کو آپ نے دیکھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، جنگ احد کے اندر جو 80 اور 70 صحابی شہید ہوئے، ایک ایک قبر کے اندر 5 صحابی دفن کیے گئے، 5 صحابی۔ ایک بڑی اہم بات، کس کو پہلے رکھا جائے صحابی کو، کس کو بعد میں رکھا جائے، اس کا فیصلہ حضور نے کیا قرآن کی تلاوت کے اعتبار۔ جو صحابی سب سے زیادہ قرآن اچھا پڑھنے والا تھا، سب سے زیادہ جسے قرآن یاد تھا، اس کو دوسرے صحابی پر آپ مقدم رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر پھیلانے کی بات آئی کہ کس صحابی پر کون سا کفن دیا جائے، کیا کپڑا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن اڑایا، ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلتے، پاؤں ڈالتے تو سر کھل جاتا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضور کی پھوپھی صفیہ 2 چادر اپنے بھائی کے لیے لے کر آئی۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی مصعب بن عمیر کو بھی یہ چادر، اور اگر سر ڈھانکو پاؤں کھل جائے تو ان کے پاؤں پر اذخر گھاس کے پتے ڈال دو۔ اس طرح صحابی جنگ احد کے جو شہید تھے وہ دفن کیے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر اس جنگ کے بعد جب مدینہ واپس ہوا تو بڑا غم زدہ، سارے لوگ غم زدہ کہ بڑا نقصان ہمارا ہوا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ جو شکوے ہوتے ہیں زبان پر، یہ جو نقصان ہوتے ہیں، اس کا مداوع مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ آدمی مخلوق سے شکوہ کرتا پھرتا ہے، اس کے پاس تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تمہارے شکوے کو، تمہارے غم کو بڑا کر دے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نے شکوہ مخلوق سے نہیں کیا ان کے کھو جانے کا۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی، اپنی بے بسی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، مخلوق کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور جہاں لوگ اللہ سے شکوہ رکھیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ اس کا حل نکالتا ہے، جس طرح یوسف وزیر خزانہ بننے کے بعد اپنے باپ سے ملاقات کرنا، یعقوب علیہ السلام، حالانکہ پوری دنیا مایوس ہو چکی تو یوسف اب نہیں ملیں گے۔ تو جب یہ لشکر لوٹا مدینے، اور بڑے غمزدہ صحابہ، کتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، بڑے غمزدہ، فطری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَيَمْسَسْكَ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں جنگ احد میں زخم پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر ان کو بھی زخم پہنچایا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہیں، کبھی یکساں نہیں رہتے، کبھی سورج کے سامنے بادل آ جاتا ہے، کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے، کبھی روشنی جگمگاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ حالت یکساں نہیں رہتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس کے اگلے ہی دن، جنگ احد کے اگلے ہی دن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینہ پہنچے، آپ کو پھر خبر ملی کہ مکہ والے پھر لڑنے کا ارادہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ تنہے تھنا آپ نے 70 لوگوں کو ساتھ لیا اور سیدھے پورے مدینہ کا چکر لگایا، حالانکہ آپ جنگ سے نڈھال تھے، آپ زخمی تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کی سرحد کا چکر لگایا اور سارے صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان کیا، میرے صحابہ کوئی فکر و غم کی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی لشکر آس پاس نہیں۔ قرآن کریم نے تسلی دی مسلمانوں کو۔ شکوہ، غم، پریشانی کا مداوع صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب خاص بندوں کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، ان کی جانوں میں، ان کے مالوں میں، ان کے پھلوں میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔